بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا پچھلا ایک کلپ تھا ریسنٹ، جس میں نے قرآن کے روح سے بتانے کی کوشش کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے بہت سے جنوں کو اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت سے بہرحال تاثر ملتا ہے، گویا کہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ کئیوں کو جنت کے لیے پیدا کر دیا، کئیوں کو دوزخ کے لیے، در حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کے اگلی آیت میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے یہ بات کی ہے کہ جن کو میں نے دل دیے، آنکھ دی اور کان دیے، تو وہ اس سے ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یعنی دل دیا سمجھنے کے لیے، اس بات کو عقل سے سمجھ کے اس کو اون کریں، اور آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے حق بات سنیں۔ اچھا، آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اللہ نے کہی کہ جو اس چیزوں کو اپنی ان فیکلٹیز کو ملوث خاطر نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا استعمال جو ہے، اس سے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، حقیقت تک پہنچنا ہے، یعنی حق کی تلاش کا مسافر بننا ہے، تو اللہ نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی کہ اور میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں کیونکہ میری تدبیر بہت محکم ہے۔ یعنی کہ انسان جب ایک بغاوت کی روش پہ چلتا ہے یا طاغوتی راستہ، یعنی وہ بغاوت کرتا ہے، وہ طغیانی والی زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اللہ کی حدود سے، اور وہ اصرار کرتا ہے کہ میں نے ایسا ہی جینا ہے، گویا کہ اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی، تو موت تو آنی ہے۔ اس پہ اللہ کہتا ہے کہ وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی کہ وہ کیا کرتا رہا۔ یہ قرآن اس چیز سے بھرا پڑا ہے، اس سینس آف ریئلائزیشن سے، کہ ہمیں کسی طرح یہ یاد دہانی حاصل ہو جائے۔ اللہ نے دیکھیے ایک گریٹسٹ لوزر ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ گریٹسٹ لوزر کون ہے؟ یہ بالکل اسی کی ایکسٹینشن ہے جو پیچھے ذکر ہوا، کہو کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی، یعنی تمام کوشش اس دنیا کی زندگی کے پیچھے عقارت گئی، اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی یاد دہانی ہے۔ یعنی مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو نیک بنا پھرتا ہوں یا میں جو اعمال کر رہا ہوں، کیا وہ اللہ کی منشا کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی لیے قرآن کے ساتھ رشتہ، رب کے ساتھ رشتہ، یہ جو آیات ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے ساتھ رشتہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کو ہم ڈیو شیئر نہ دیں۔ یہ دیکھیں، میں نے اس قرآن کو پس پشت رکھ دیا، پیچھے رکھ دیا نا، میں نے اس کا ڈیو شیئر نہیں دیا۔ ایگزیکٹ یہ کلیم حضور علیہ السلام قیامت کے دن کریں گے رب کے سامنے، ہے میرے رب، یعنی یہ وہ قوم کے لوگ ہیں میرے جنہوں نے اس قرآن کو نشان تضحیق بنایا، یعنی اس کا ڈیو نہیں دیا شیئر۔ تو آئیے اس ٹائم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن کے ساتھ، قرآن سے مراد ہے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج کرو، یا پانی کا بلبلہ، یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے زندگی کے، یہ بلبلہ بنتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے، جسٹ ڈس اپیئرز، ہم بھی مر جائیں گے تو بس نہیں، ہم مریں گے، سب مریں گے، سب چیز کو فنا ہے، اللہ نے تو کہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا اس کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن آیا ہی اس لیے ہے، اس کا ڈومین ہی یہ ہے، یاد دہانی کہ جی ہاں، مرنے کے بعد صرف زندگی نہیں ہے، اس کا اس زندگی سے لنکڈ وہ زندگی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیج بو گے ویسا درخت کاٹو گے۔ یہ سارے ہمیں محاورے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ہدایت نصیب کرے، اس کے لیے طالب ہونا ضروری ہے۔ مجھے اللہ طالب ہدایت بنائے، آمین، تاکہ اللہ کی ہدایت میری طرف متوجہ ہو، آمین۔ تھینک یو، السلام علیکم۔